سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق آرنر شیوراج نگر آسٹریلیا کے چھوٹے سے گاؤں تھال میں پیدا ہوا۔ والد پولیس میں تھا اور بہت سخت گیر تھا، جبکہ والدہ ایک ڈیری سہمی وفادار عورت تھی۔ آرنر دو بھائی تھے، یہ دونوں والد سے بہت مار کھاتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم نے یورپ کے ہر شخص پر برے اثرات چھوڑے تھے۔ لوگ شرابی بھی ہو گئے تھے اور تشدد پسند بھی۔ آرنر کے والد میں دونوں آتے تھی، لہذا آرنر کا بچپن بہت برا گزرا۔ 15 سال کی عمر میں ایک دن اس نے کسی دکان پر ایک بروشر دیکھا۔ ٹائٹل پر ایک باڈی بلڈر کی تصویر چھپی تھی، وہ ہرکولس فلم کا بروشر تھا۔ مشہور امریکی باڈی بلڈر ریک پارک فلم میں ہرکولس کا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ اس زمانے میں مسٹر یونیورس تھا۔ آرنر ریک کی باڈی سے بہت متاثر ہو گیا۔ اس نے اس کی تصویر کاٹی اور دیوار پر لگا دی، اور یہاں سے اس کا وہ سفر شروع ہو گیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آرنر نے اس زمانے کے تمام بڑے باڈی بلڈرز کی تصویریں کاٹیں، دیوار پر لگائیں، اور وہ دن رات وہ تصویریں دیکھتا رہتا تھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کمزور جسم اور لکڑی جیسے بازوؤں کے ساتھ پوز بناتا رہتا۔ وہ خواب میں بھی خود کو ریک پارک کے ساتھ کھڑا اور مسٹر یونیورس کی ٹرافی لیتا دیکھتا تھا۔ خواب نے اسے ایکسرسائز پر مجبور کر دیا اور اس نے کمرے میں پش اپس لگانا شروع کر دیے۔ وہ 1000 پش اپس تک چلا گیا۔ تھال میں جم نہیں تھا۔ قریبی قصبہ گریز 11 کلومیٹر دور تھا، وہاں ایک معمولی سا جم تھا۔ آرنر نے والد سے چھپ کر وہاں داخلہ لے لیا اور ایکسرسائز شروع کر دی۔ وہ چاک سے دیوار پر لکیریں لگاتا تھا اور ایک مسل کے 26 سیٹ کرتا تھا۔ وہ ریک پارک سے ملنے امریکہ چلنا چاہتا تھا، لیکن اس زمانے میں پاسپورٹ آسانی سے نہیں ملتے تھے۔ اسے کسی نے بتایا، تم اگر فوج میں بھرتی ہو جاؤ تو تمہیں پاسپورٹ مل جائے گا۔ وہ اگلے ہی دن فوج میں بھرتی ہو گیا اور ٹینک ڈرائیور کی ٹریننگ لینے لگا۔ ٹینک ڈرائیور بننے کی واحد وجہ کم ورک لوڈ تھا۔ ٹینک ڈرائیوروں کی ڈیوٹی آورز کم ہوتے تھے اور اسے ایکسرسائز کا وقت مل سکتا تھا۔ آرنر چھاؤنی میں اینٹوں اور کرسیوں کے ذریعے ایکسرسائز کرتا تھا۔ قدرت نے قد اور مسلز اچھے دے رکھے تھے، لہذا اس کا جسم بنتا چلا گیا۔ وہ ہر صورت خود کو ریک پارک دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں اتنا سوچا کہ وہ ویسا بنتا چلا گیا۔ آرنر کے آرمی کیریئر کے دوران 1965 میں جرمنی کے شہر اسٹٹگارٹ میں جونیئر چیمپئن شپ تھی۔ اسے چھٹی نہ ملی، لیکن وہ اس کے باوجود چھپ کر وہاں چلا گیا اور 28 باڈی بلڈرز میں سے مقابلہ جیت لیا۔ واپس آیا تو اسے بطور سزا ملٹری جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ سیل میں بھی مسلسل ایکسرسائز کرتا رہا۔ بہرحال قصہ مختصر، اسے یوں ہی پاسپورٹ ملا، اس نے نوکری چھوڑ دی اور بھاگ گیا اور ایک جم میں نوکری کر لی۔ وہ 24 گھنٹے جم میں رہتا تھا، وہیں سوتا تھا، وہیں ایکسرسائز کرتا تھا اور دوسروں کو ایکسرسائز کرا کر اتنے پیسے کما لیتا تھا جن سے اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ روزانہ 3 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا۔ اس زمانے کے بارے میں اس کا کہنا تھا، میں غلطی سے بھی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ 1967 میں لندن میں مسٹر یونیورس کا مقابلہ ہوا اور آرنر نے وہ مقابلہ جیت لیا۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ وہ اس کے بعد جیتتا چلا گیا۔ پہلے مقابلے کا جج وے بینٹ تھا۔ اسے آرنر بہت معصوم اور اچھا لگا اور اس نے اسے امریکہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آرنر کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے۔ وے بینٹ نے اسے سپورٹ کیا اور یہ امریکہ آ گیا۔ امریکہ پہنچ کر یہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسے جیتنے کی عادت تھی۔ اسے ہار نے بری طرح توڑ پھوڑ دیا اور یہ ساری رات کمرے میں اکیلا روتا رہا، مگر اگلے دن یہ کمرے سے نکلا اور سیدھی اس فرینک زین کے پاس چلا گیا جس نے اسے مقابلے میں ہرایا تھا۔ اس نے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، اسے کامیابی کی مبارکباد دی اور اسے اپنا استاد مان لیا۔ فرینک زین حیران رہ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا باڈی بلڈر تھا جس نے ہارنے کے بعد اسے استاد بنا لیا تھا۔ زین نے اسے پریکٹس کرانی شروع کر دی۔ آرنر نے اس سے سیکھا، سپورٹس میں وہ لوگ بہت اہم ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ اگر ورلڈ چیمپئن کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ چیمپئن بن جائیں گے۔ آپ اگر اس کے برعکس ناکام اور کمزور لوگوں کے ساتھ مشق کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آرنر نے اس کے بعد ہمیشہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ پریکٹس کی اور پھر کمال کر دیا۔ 1970 میں اس کا مقابلہ اپنے اس ہیرو ریک پارک سے ہوا، جسے دیکھ کر وہ اس فیلڈ میں آیا تھا۔ اس نے ریک کو ہرا دیا۔ اس جیت کے بعد اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اداس ہو گیا۔ وہ اپنے ہیرو کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا اسے ریک پارک کے خلاف مقابلے میں نہیں اترنا چاہیے تھا۔ اس جیت نے اسے احساس گناہ کا شکار کر دیا اور اس نے باڈی بلڈنگ کی فیلڈ چھوڑ دی۔ آرنلڈ اس وقت امریکہ میں مشہور ہو چکا تھا، لیکن اسے اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے اور بولنے چلنے کی تمیز نہیں تھی۔ اسے انگریزی کے بھی صرف 30 فقرے آتے تھے اور وہ بھی یہ غلط بولتا تھا۔ قدرت کی کرنی یہ ہوئی، کینڈی فیملی کی ایک لڑکی ماریا اس پر عاشق ہو گئی۔ کینڈی امریکہ کے بڑے سیاسی اور کاروباری لوگ تھے۔ آرنر نے اس سے شادی کر لی اور ماریا نے اسے اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا۔ یہ باڈی بلڈنگ کے بعد فلمی دنیا میں آیا
اور باڈی بلڈنگ سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ یہ بار بار فیل ہوتا رہا، ایک کے بعد دوسری فلم فلاپ ہوتی رہی۔ اسے 5 سال کام نہیں ملا مگر یہ ڈٹا رہا۔ اس کا فکرہ تھا اسٹے ہنگری، تم کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہتا تھا اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بناؤ، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اسے انگریزی نہیں آتی تھی، اس کی آواز بھی بدی تھی، لیکن اس نے اپنی ان کمزوریوں کو طاقت بنا لیا۔ ایک کردار نبھانے کے لیے اس شخص نے 1.5 سال مسلسل گھوڑ سواری اور تلوار بازی کی اور پھر یہ ہالی ووڈ سٹار بن گیا۔ ٹرمینیٹر فلم نے اسے ورلڈ سٹار بنا دیا اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ لیکن پھر آرنلڈ نے اچانک فلم کیریئر چھوڑ کر سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ پورے امریکہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کے فیصلے کو سپورٹ کیا ہو۔ سب کا دعویٰ تھا سیاست اس کا میدان ہے، یہ مار کھا جائے گا۔ لیکن یہ شخص جسے انگریزی نہیں آتی تھی اور جو آسٹریلیا سے بھاگ کر امریکہ آیا تھا، یہ 2003 سے 2011 تک 8 سال امریکہ کی امیر ترین ریاست کیلیفورنیا کا گورنر رہا۔ اس نے اس میدان میں بھی کمال کر دیا۔ آرنلڈ کی زندگی کے 3 اصول ہیں۔ خواب دیکھو، خواب تمہیں زندگی میں آگے لے کر جاتے ہیں۔ دوسرا، ناکامی کے خوف سے کوشش بند نہ کرو، زندگی ایک کھیل ہے اور کھیلوں میں کھلاڑی ہارتے رہتے ہیں، ہار کر جیتنا سیکھو، تم ضرور جیتو گے۔ اور 3، اپنی کام کی اتنی پریکٹس کرو کہ یہ تمہارے مسلز اور تمہارے جینز میں چلا جائے، تم کبھی ناکام نہیں ہوگے، ہمیشہ آگے بڑھتے رہو، خواہ پوری دنیا تمہاری مخالفت کرتی رہے۔ یہ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ آرنلڈ کے یہ اصول صرف زبانی کلامی نہیں ہیں، یہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ اس نے ناکام ہو کر کامیاب ہونا سیکھا۔ تھال گاؤں میں کوئی جم نہیں تھا، وہ اگر جم کا انتظار کرتا رہتا تو کبھی باڈی بلڈر نہیں بن سکتا تھا۔ اس نے گھر پر پش اپس اور ڈنڈ شروع کر دی اور یہ 15 سال کی عمر میں ہزار ڈنڈ اور پش اپس کر جاتا تھا۔ اس کا پورا گاؤں یہ سمجھتا تھا یہ کبھی مسٹر یونیورس نہیں بن سکتا، لیکن یہ 4 بار مسٹر یونیورس اور 7 بار مسٹر اولمپیا بنا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پھر پورا امریکہ کہتا تھا اتنی کمزور انگریزی اور اتنے بھدے لہجے کے ساتھ یہ ایکٹر نہیں بن سکتا۔ اس کا جواب ہوتا تھا میں ایکٹر بننا ہی نہیں چاہتا، میں سٹار بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ سٹار بنا، اور جب اس نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا تو اس وقت بھی اس کی ٹھیک ٹھاک مخالفت ہوئی، مگر اس نے کامیاب سیاستدان بن کر ایک بار پھر دنیا کو شرمندہ کر دیا۔ ان تینوں کیریئر کے لیے یہ سینکڑوں مرتبہ ناکام ہوا، مگر اس نے کسی ناکامی کو ناکامی تسلیم نہیں کیا، اس نے گیو اپ نہیں کیا۔ آرنلڈ ناکامی کو ناکامی نہیں مانتا۔ اس کا خیال ہے دنیا میں صرف کامیابی ہوتی ہے، تاہم کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ کم کامیاب۔ ناکام بہرحال کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرا، بار بار ٹرائی کرو، تم جس کو ناکامی سمجھ رہے ہو وہ پریکٹس ہے، یہ تمہیں پختہ کر رہی ہے، یہ تمہاری برداشت اور ہمت میں اضافہ کر رہی ہے، تم اسے ناکامی نہ سمجھو۔ یہ آج کل اپنے پہاڑی گھر میں رہتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، سنگار پیتا ہے، لوگوں کو ناکامی کا ماتم کرتے دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے اگر کسی مسئلے نے تمہیں قتل نہیں کیا، تم اس کے باوجود زندہ ہو تو پھر نا امید کیوں ہو؟ تم اپنی پریکٹس کو ناکامی کیوں کہہ رہے ہو؟ تم اٹھ کر دوبارہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ انسان ناکام ہونے پر شرمندہ نہیں ہوتے، ٹرائی نہ کرنے پر شرمسار ہوتے ہیں، اور میری کامیابی کی وجہ ٹرائی ہے، میں کوشش کرنے سے کبھی نہیں گھبرایا۔ آرنلڈ شوارزنیگر کے ان الفاظ نے مجھے ہمیشہ سہارا دیا۔ زندگی کا کتنا بڑا فلسفہ اس شخص نے کتنی آسانی سے بیان کر دیا۔